अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड क्लास ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की सेकंड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ इंग्लिश को डिटेल से। 1000 स्पोकन लैंग्वेज हैं इस वर्ल्ड में, जो कि जिनकी हिस्ट्री को जाना गया, उनको ट्रेस बैक किया गया सिर्फ इसी वजह से, ये देखने के लिए कि वो एक दूसरी लैंग्वेज से किस तरह रिलेट कर सकती हैं। बहुत सी ऐसी लैंग्वेज हैं जिनका एक वर्ड उठा के दूसरी लैंग्वेज के साथ कंपेयर किया जाता है, और इस तरह वी विल फाइंड अ पैटर्न। फॉर एग्जांपल, अगर हम टू बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, डू बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में, डुआ बोलते हैं ग्रीक में, इसी तरह अगर हम बहुत सी लैंग्वेजेस के एक वर्ड्स उठा के उनको कंपेयर करें और इनमें जो है इन डिफरेंट लैंग्वेज में एक पैटर्न को हम फाइंड करें, तो उनको हम लोग टुगेदर अ मेंबर ऑफ अ लैंग्वेज फैमिली, उनको जो हम एक ग्रुप में रखते हैं और उनकी एक लैंग्वेज फैमिली बनाई गई, जिसमें से 3 लैंग्वेजेस फैमिलीज हैं। जिसमें फर्स्ट जो है इंडो यूरोपियन, जिसमें है इंग्लिश लैंग्वेज, रिमेंबर, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज रखी गई, और जो इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूड है इस लैंग्वेज फैमिली में। और जो सेकंड लैंग्वेज फैमिली है साइनो टिबियन, इसमें जो है ना इंक्लूड चाइनीज इस लैंग्वेज में। उसके बाद जो थर्ड वन है एफ्रो एशियन थर्ड फैमिली है लैंग्वेज की, जो इंक्लूड करता है अरेबिक लैंग्वेज। अभी ये हमने फाइंड करनी है कि 3 ग्रुप हैं लैंग्वेज में, इनको इनके पैटर्न से, इनकी सिमिलैरिटीज़ के, इनको कंपेयर करके एक ग्रुप बनाया गया, एक फैमिली बनाई गई, जो हमारे पास 3 फैमिलीज बनी लैंग्वेजेस की। Now we come to know origin of English language. English language मेंबर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से ये बिलोंग करता है। अगर हम इसको देखें, ये जो है ना रिलेट करता है मोस्ट अदर लैंग्वेज स्पोकन इन यूरोप, वेस्टर्न एशिया, फ्रॉम आइसलैंड टू इंडिया। ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अगर हम पेरेंट टंग की बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो जो फर्स्ट है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। इंग्लिश की ओरिजिन में फर्स्ट जो पीरियड है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन है, जो कि 5000 ईयर्स तक अगो बोला जाता था। और लुक एट दिस पिक्चर, ये एक ट्री है ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। एंड द सेकेंड पिक्चर इज़ अबाउट प्रोटो इंडो यूरोपियन। एक पूरी फैमिली का ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं इस ट्रीज में शो किया गया है। एज यू नो, इंग्लिश जो है ना वर्ल्ड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, जिसके अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन पीपल जो हैं वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर हम देखा जाए, हम गौर करें, तो इसमें जो है ना ज़्यादातर मेजॉरिटी जो हैं वो मेजॉरिटी स्पीकर्स जो हैं वो नेटिव नहीं है। इसमें 400 मिलियन पीपल जो है ना उनकी ये मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, और 1.1 बिलियन स्पीकर जो है ना वो सेकंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किसे? लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को। और ये किस तरह हुआ वो आगे जाके इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम अगर हम हिस्ट्री की बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसके जो है ना 3 जर्मेनिक ट्राइब्स, जिसमें जो कि आए ब्रिटेन में, जो कि 15th सेंचुरी एडी में वो आए ब्रिटेन में, जिनमें 3 ट्राइब्स थी। दीज ट्राइब्स आर, फर्स्ट जो था एंग्लो हम बोल सकते हैं, और दूसरा जो था सेक्सन, और जो थर्ड वन था वो ज्यूट्स का था। ये 3 जो है ना ट्राइब्स आए और इन्होंने ब्रिटेन को अपने कब्जे पे ले लिया, उन पे इन्वेड हो गए। और ये किस नॉर्थ सी के रास्ते से आए, इन्होंने क्रॉस किया और ब्रिटेन पर हमला किया, जो कि आजकल जाना जाता है नॉर्थर्न जर्मनी और डेनमार्क के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जब ये वहाँ पे पहुँचे तो उस टाइम इंग्लैंड में जो है ना, ब्रिटेन में, वो बोली जाती थी कौन सी लैंग्वेज? सेल्टिक लैंग्वेज। रिमेंबर, ये सेल्टिक लैंग्वेज वहाँ पे उस टाइम इंग्लैंड ब्रिटेन में बोली जाती थी। ये तो हमने जान लिया कि उस टाइम ब्रिटेन में सेल्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ये हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज का कैसे आया, उसका ओरिजिन कैसे हुआ ब्रिटेन में। अगर हम पहले बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत
سے میں تو پروٹو فرسٹ جو پیریڈ ہے وہ پروٹو انگلش ہے جو کہ 500 AD میں، اور یہ انگلش لینگویج جو ہے نا وہ بہت سے گروپ کے ڈائلیکٹ سے، مختلف قسم کے گروپ کے ڈائلیکٹ سے بنی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو پہلے تقریباً 8th اور 9th سینچری میں جو ہے نا، اس کے بعد جرمن اینگلو سیکسن کے بعد جیوز، ان گروپ کے بعد، ان ٹرائبس کے بعد وہاں پہ کس نے انویٹ کیا، کس نے اس کو کولونائزڈ کیا؟ اسکینڈینیوین برانچ ہے ایک لینگویج کی جو کہ جرمینک لینگویج کی فیملی ہے۔ تو ہم اس طرح یاد کریں گے، ہم لوگ اس طرح آگے اس کو ریممبر کریں گے، جرمینک لینگویج مین ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ جو جرمینک ہے انہوں نے اس کے بعد اینگلو سیکسن کے بعد جو ہے نا برٹین پہ حملہ کیا اور اس سے جو ہے نا انویڈ کیا تقریباً 8th اور 9th سینچریز۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جرمینک ٹرائبس ہی وہ ٹرائبس تھا جس نے ارلیسٹ انگلش لینگویج کو اوریجنیٹ کیا، اس کی بنیاد رکھی اور اوریجنیٹ کیا، اس کو رائز کرنے میں مدد دی۔ جو ووکیبلری تھی انکارپوریٹ، جو ہم لوگوں نے بولا کہ پہلے اینگلو سیکسن آئے تھے، ان سے جو لینگویج تھی وہ کچھ ورڈز اس میں موجود تھے اس ٹائم، وہ کچھ ورڈز، اور ابھی جو لینگویج تھی اس میں سے کچھ لینگویج کے ورڈز کو بورو کر کے آگے جو ہے نا انگلش لینگویج کی بنیاد بنی۔ یہ میں نے کچھ وہ 3 گروپس آپ کو دکھائے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ یہ اسپوکن لینگویج ہے بیفور انگلش لینگویج ان انگلینڈ۔ یہ جو فرسٹ ہے 500 BC میں پروٹو انڈو یورپین تھا، اور جو مین لینگویج تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا سیلٹک سیٹل برٹش اسلس تھا، اس کے بعد رومن امپائر، اور یہ کچھ سیلٹک لینگویج کے کچھ ورڈز ہیں سیلٹک لینگویج کی ایگزامپل۔ وہ سیلٹک لینگویج اس طرح لکھی جاتی تھی، یہ آپ غور سے دیکھ لیں۔ ابھی ہم بات کریں گے سیکنڈ اولڈ انگلش کی، جو 450 سے 1 AD تک رہی۔ اگر ہم اولڈ انگلش کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری جو انگلش لینگویج ہے وہ پروٹو انگلش لینگویج اسی ٹائم ہی شروع ہو گئی تھی جب جرمینک ٹرائبس نے وہاں پہ آ کر وہ بسے تھے، اور انہوں نے کچھ اس طرح کے ورڈز اس میں انکلکیٹ کیے، ان کو بورو کیا کہ وہ انگلش۔ اگر ہم ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں اولڈ انگلش کی، جو بیوولف ہے نا، وہ ایک فرسٹ اولڈ انگلش پیریڈ کا ایک ورک ہے جو کہ بہت فیمس ہوا۔ یہ بیسیکلی ایک ایپک پویم ہے، اور یہ جو ہے نا بہت سے ایسے ورک جو ہے نا انگلش لینگویج میں لکھے جاتے تھے اولڈ انگلش لینگویج میں، لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ ریممبر اس ٹائم اولڈ انگلش جو تھی وہ اتنی انگلش لینگویج جو تھی وہ زیادہ وہ جو آج کل اس کی ورلڈ موسٹ وائڈلی لینگویج ہے، وہ اس ٹائم اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو لوور کلاس والے تھے وہ لینگویج یوز کرتے تھے۔ یہ جا کے ہم آگے پڑھیں گے۔ اوکے، یہ جو بیوولف ہے، یہ اس کے کچھ میں نے اس پویم کے کچھ میں نے لائنس یہاں پہ وہ کر لی ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ یہ اولڈ انگلش لینگویج ہے، اولڈ انگلش لینگویج، اور بہت سے جو ہے نا انگلش اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ اولڈ انگلش لینگویج جو ہے نا وہ انکمپریہنسیبل ہے، اس کو جانا نہیں جاتا، اور کہتے ہیں کہ یہ سیپریٹ لینگویج ہے انگلش لینگویج سے، بہت ہی مختلف قسم کی۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اولڈ انگلش لینگویج اس کے کچھ ورڈز ہیں بیوولف پویم کے۔ یہ دیکھیں کتنی مشکل لینگویج ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں ابھی اس میں کچھ چینجز آئی ہو اور ہم ابھی پڑھنے کے قابل ہوئے۔ اوکے، جو تھرڈ پیریڈ ہے انگلش لینگویج کا وہ ہے مڈل انگلش، جو کہ 1500 تک رہی۔ مڈل انگلش میں ولیم آف دی کنکیئر، دا ڈک آف دا نارمینڈی نے جو ہے نا انویٹ کیا، کنکیئر کیا انگلینڈ کو 1066 میں، اور یہ جو ہے نا یہ کون سی لینگویج لائی؟ فرینچ لینگویج کو لایا انہوں نے برٹین میں، اور یہ جو ہے نا
لینگویج یہ لینگویج بن گئی رویل کوڈ کے لیے، مین وہاں پہ یوز ہوتی تھی، اور بہت سے ریلیجن بزنس میں یہ لینگویج یوز کی جاتی تھی۔ فرینچ لینگویج جو ہے نا وہ زیادہ تر اونچے جو طبقے والے لوگ تھے لائک کنگ وغیرہ یا رویل کورٹ میں، اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ فرینچ لینگویج یوز کرتے تھے، جبکہ جو لوور کلاس تھی وہ انگلش لینگویج یوز کرتی تھی۔ تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگلش لینگویج اس ٹائم اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور 14th سینچری جو ہے نا وہ انگلش بیکم ڈومیننٹ ان بریٹین اگین دوبارہ، بٹ ود مینی فرینچ ورڈز ایڈڈ، لیکن پھر بھی اس میں کچھ بہت سے فرینچ ورڈ جو تھے نا وہ اس میں ایڈ تھے دس لینگویج، اور ہم اس لینگویج کو کہتے ہیں مڈل انگلش لینگویج۔ یہ جو ہے نا اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ایک ایگزامپل گریٹ پوائٹ جوفری چوسر کی کینٹربری ٹیلز یہ مڈل انگلش لینگویج میں لکھی گئی ہے۔ اور ریممبر جو چوسر تھے نا انہوں نے یہ انگلش کو اس ٹائم جب فرینچ لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے ورک جو ہے نا انگلش میں لکھے اور اسے پبلش کیے۔ اور 2058 میں جو ہے نا یہ پریویژن آف آکسفورڈ واز ریلیزڈ، فرسٹ انگلش جو پیپر تھا وہ جو ہے نا اس کو انگلش لینگویج میں لکھا گیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ انگلش لینگویج رویل کورٹس میں بولی جاتی تھی، مین فرینچ کی جگہ انگلش لینگویج نے لینا شروع کر دیا۔ اور یہ جو ہے نا ابھی یہ ایگزامپل کینٹربری ٹیلز کی کچھ کی یہ میں نے لائنس یہاں پہ دکھائی ہیں، آپ دیکھ لیجئے، یہ جو ہے نا ہمارے پاس مڈل انگلش لینگویج تھی۔ اینڈ دی فورتھ پیریڈ آف انگلش لینگویج از کالڈ ارلی ماڈرن انگلش، جو کہ 1500 سے 1800 تک رہی، اور یہ جو ہے نا اسے ہم لٹریچر میں رینیسانس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سے سڈن جو ہے نا وہ چینجز آئے ان پروننسیشن میں، جو ووولس ہے وہ جو ہے نا شارٹر سے شارٹر ہوتے گئے، اور اس کے بعد بہت سی ایسی لینگویجز لیٹن اور گریک لینگویجز جو وہ ڈیلائبریٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا ولیم شیکسپیئر جو کہ جس نے پہلی انگلش لینگویج کو میں جو ہے نا 2000 فیملیئر ورڈز دیے جو کہ ماڈرن انگلش میں لکھے گئے تھے، اور اسی ہی لینگویج میں پرنٹنگ پریس آیا جس کی وجہ سے جو ہے نا بکس چھپنے لگی، اور اس میں انگلش لینگویج یوز کیا گیا، اور 1604 میں جو ہے نا ہمارے پاس فرسٹ انگلش لینگویج ڈکشنری پبلش ہوئی۔ اور اس لینگویج کی جو سب سے مشہور جو ہمارے پاس ورک تھا جو جان ملٹن نے لکھا، دس واز دا بگننگ آف دا پیراڈائز لوسٹ تھا، جو کہ پیراڈائز لوسٹ میں اس ٹائم جو ہے نا وہ ارلی ماڈرن انگلش لینگویج میں لکھا گیا۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے کچھ اس میں آپ کو لائنز دی ہیں، یہ جو ہے نا پیراڈائز لوسٹ کی لائنز ہیں، آپ کو اس میں جو ہے نا سمجھ آ رہا ہے، ہم لوگوں کے ایکسیپٹیبل ہے، کچھ ورڈز ہمیں سمجھ آ رہے ہیں انگلش لینگویج میں کہ جو کہ ابھی سے ریلیٹ کرتی ہے، جبکہ اگر ہم اولڈ انگلش کی بات کریں تو اس میں ہمیں ایسے کچھ بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو ابھی فائنل ہم آ گئے ماڈرن انگلش لینگویج میں، جو کہ 800 سے پریزنٹ تک ہمارے پاس یہ لینگویج بولی جاتی ہے۔ جو چیف جو ہے نا ڈسٹنکشن بٹوین ارلی ماڈرن انگلش اور لیٹ ماڈرن انگلش میں تھا، وہ تھا ووکیبلری کا۔ ووکیبلری جو ہے نا وہ اس ٹائم جب ماڈرن انگلش 800 میں جو ہے نا انڈسٹری ریولیوشن آ گیا تھا، اور اس کے بعد برٹش امپائر جو ہے نا وہ رول کر رہے تھے، انہوں نے تقریباً 1/4 آف دی ارتھ سرفیس پر جو ہے نا وہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور پھر اسی وجہ سے جو ہے نا ان کی وجہ سے لینگویج آگے بڑھتی گئی بیکاز آف انڈسٹریل ریولیوشن، اور بہت سے ایسے ٹریڈز گلوبل ٹریڈز وغیرہ ہوئے جس سے انگلش لینگویج بڑھتی گئی، اور آج تک یہ جو ہے نا اس مقام پہ آ گئی ہے کہ یہ ورڈز موسٹ ورڈ میں بہت یہیں بولی جاتی ہے۔ اور اچھا
اگر ہم ایگزامپل کی بات کریں ماڈرن انگلش لینگویج کی، تو وہ اولیور ٹوسٹ تھی جو کہ چارلس ڈیکر نے لکھی ماڈرن انگلش لینگویج میں، جو کہ پبلش ہوئی ان 1836 میں. اور یہاں تک ہمارا اختتام ہوا انگلش لینگویج کی ہسٹری میں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اگر آیا تو ویری گڈ. اور دوسری بات، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے لٹریچر کے پرسپیکٹیو سے انگلش لینگویج کے جو 9-8 جو پیریڈس تھے، اینگلو سیکسن، آگے رینیسانس، وکٹورین، وہ سارے ہم ایج اگلی انشاءاللہ آگے ہمارے اسی پہ لیکچرز ہوں گے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آئی، انفارمیٹیو لگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے لٹریچر کے، اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں لٹریچر کے پیریڈس کے بارے میں، اینگلو سیکسن کس طرح شروع ہوا ڈیٹیل سے شروع سے آخر تک، تو آپ لوگ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اگلی ویڈیو تک ویٹ کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.